الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ جن کی یہ 18ویں آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ قرآن کریم کی جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت روئے زمین پر صرف 2 مسجدیں تھیں، ایک بیت اللہ مکہ معظمہ میں، دوسری مسجد اقصیٰ فلسطین میں۔ اس کے باوجود قرآن میں جمع کا صیغہ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک یہ حکم دنیا میں تعمیر ہونے والی ساری مساجد کے لیے۔ مسجد اور مسلمان لازم و ملزوم ہے، مسجد کے بغیر کسی مسلم معاشرے کا تصور محال ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی تو آپ قباء میں تشریف رکھتے تھے، وہاں قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ نے 14 دن وہاں پر قیام کیا۔ اس 14 دن کے اندر آپ نے ایک مسجد تعمیر کی جس کو مسجد قباء کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس تعمیر میں آپ نے بنفس نفیس خود حصہ لیا، اور ساتھ ہی جب آپ قباء سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی جہاں پر آج قائم ہے اس خطے کو مسجد کے لیے جو ہے وقف کیا۔ پھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ مہمان رہے، اور پھر جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو وہاں پر شفٹ ہو گئے، وہاں پر کمرہ۔ اس طرح سے مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ جہاں وہ جائیں، جہاں رہیں، مسجد کے بغیر وہ زندگی ان کی لا یعنی زندگی ہو۔ روئے زمین پر مساجد اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کیونکہ یہیں سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ مسلمان سب بستہ ہو کر قیام، رکوع و سجود کے ذریعے اس جگہ کو تقدس اور پاکیزگی عطا کرتے ہیں۔ مساجد اللہ کی ملکیت ہیں، جو قرآن کی آیت ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے اس سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ٹرسٹیز اور متولی صرف اور صرف اس کے تحفظ کے، اس کی آبادکاری کے لیے ہوتے ہیں، اس کے نظم و نسق کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ جو جس کو چاہیں اس کو اللہ کی مسجد سے آنے سے روک دیں یا جس کو چاہیں اجازت دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مسجد بنا لی تو آپ کی ملکیت نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کسی کو آنے سے روکا نہیں جا سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی آتا ہو۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ مسجد میں آنے والے نمازی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ قیامت کے روز حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے جو 7 آدمی ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مساجد کو اگر صرف ہم 5 وقت جا کر کے نماز ادا کر کے چلے آئیں، اس کے لیے ہی مطلب جو ہے وہ جگہ ہو، تو پھر مسجد میں اس طرح سے دل اٹکتا نہیں، بلکہ مساجد ہمارا سینٹر ہوتی ہے جہاں سے ہم ہر طرح کی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں جو دینی اور ملی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ قیامت کے روز حشر میں اللہ تعالیٰ
کہ عرش کے سائے تلے جو لوگ جگہ پانے والے ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. جن 7 آدمیوں کی بات کی ہے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کسی غائب شخص کے گھر واپس آنے پر اس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں. اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک روایت اور ہے کہ مرنے کے بعد مومن کے نیک کاموں میں سے جن کاموں کا اسے اجر ثواب قیامت تک ملتا رہے گا وہ 7 ہیں. ان میں سے ایک مسجد بھی ہے، یہ مسجد کی تعمیر ہے. زیادہ فاصلے سے مسجد میں آنے والے کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے. یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت یہ ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد جب تک نمازی مسجد میں باوضو بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. مساجد کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی جزیات کے ذریعے اجر و ثواب کا ذکر تفصیل سے فرمایا ہے. اگر ہم ایک نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد سے خاص قلبی تعلق ہے. آپ اپنے گھر کے کام میں مشغول ہوتے لیکن جیسے ہی اذان کی آواز سنتے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً مسجد تشریف لے جاتے. سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر گھر تشریف لاتے. فقر و فاقہ کی نوبت آتی تو مسجد تشریف لے جاتے. خوف، گھبراہٹ یا پریشانی کا موقع ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے. آندھی طوفان باد بارہ ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے. اسے سورج اور چاند گرہن کے وقت مسجد تشریف لے جاتے. بیرون الوفود کا مساجد میں استقبال کرتے، آپ مسجد میں استقبال کرتے، ان سے گفتگو کرتے. اسی طرح سے جو لوگ قید ہوتے ان کو مسجد میں قید کرتے. لشکر اسلام کو بھیجنا ہوتا تو مسجد کے ذریعے سے بھیجتے. صحابہ سے مشورہ کرنا ہوتا، جنگی معاملات پر ہوں یا عائلی معاملات پر ہوں، کوئی مسجد نبوی کے اندر آپ تشریف لاتے اور وہیں پر بیٹھ کے مشورے کرتے. مرض الموت سے صرف 4-5 دن قبل مسجد تشریف نہ لے جا سکے تو طبیعت بے چین ہو گئی. 2 آدمیوں کا سہارا لے کر کے اس حالت میں مسجد تشریف لائے کہ پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے. اگلے روز اتنی ہمت بھی نہ تھی. پردہ سرکایا اور مسجد میں صحابہ کرام کا باعتماد رونق افروز منظر دیکھا تو چہرہ انور فرت مسرت سے چمک اٹھا. پھر آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. بے شک سب سے پہلی عبادت جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا. ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے 5 فضائل بیان کیے. نمبر 1، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا گیا. بیت اللہ برکت والا گھر ہے. بیت اللہ ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم، زمزم، ابرہہ کی ہلاکت وغیرہ. بیت اللہ میں جو داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، یعنی امن میں آ گیا. اس میں جو 5 فضیلتیں ہیں، اس میں پہلی اور چوتھی فضیلت یعنی سب سے پہلے جو گھر تعمیر ہوا اور جو اس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ مقام ابراہیم وغیرہ، یہ تو بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. جبکہ باقی 3 فضیلتیں اپنے اپنے درجے میں دنیا کی ہر مساجد کو حاصل ہیں.
ہر مسجد خیر و برکت کی جگہ ہے، ہر مسجد ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہر مسجد امن و سلامتی کا گہوارہ ہے۔ مسجد میں آنے والے مسلمانوں کی جان کے تحفظ اور سلامتی کو یقین بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا کہ جو شخص مسجد میں تیر لے کر آئے وہ اس کی نوک اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھے تاکہ کوئی دوسرا مسلمان اس سے زخمی نہ ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک آدمی نے لوگوں کی گردن کو پھلانگنے کی کوشش کی، فرمایا بیٹھ جاؤ، تم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنے کو منع فرمایا ہے تاکہ دوسرے نمازیوں کو یکسوئی اور توجہ میں خلل واقع نہ ہو۔ مساجد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ مساجد گزشتہ 1400-1500 سالوں سے نہ صرف خیر و برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہیں بلکہ امن و سلامتی کے بے مثال مراکز ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد محمود ایاد ایک ہی صف میں کھڑے جاتے ہیں، نہ کوئی بڑا رہتا ہے نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی کسی کو آگے کر سکتا ہے نہ کوئی کسی کو پیچھے کر سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے امیر غریب شاہ و گدا سب مل کر ایک ساتھ ایک صف میں مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ روح افزا اور ایمان پرور منظر دیکھ کر ایمان والوں کو بالغی نصیب ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ محض اسلام کی اس طریقہ عبادت کو دیکھ کر جس کے اندر یکسوئی ہے، جس کے اندر اپنے رب سے خاص تعلق ہے، جس کے اندر کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہے، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، شاہ و گدا سب برابر ہیں، اس طریقے عبادت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے پولینڈ کے رہنے والے ماہر قانون داں لیوپولڈ جو بعد میں علامہ اسد کہلائے، یا اٹلی کے مشہور فلم اسٹار مارشلا اینجلو سے جو بعد میں فاطمہ بن گئی، یا اور دیگر لوگ، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو یہ سب مساجد میں عبادت کے طور طریقے کو دیکھ کر ایمان کی طرف آگے بڑھے۔ اسلام وہ دین ہے جو اتنا بہترین طریقہ عبادت دیتا ہے، یقیناً وہ دین ہی اصل دین ہوگا۔ باطل طاقتوں پر یہ مناظر خوف طاری کر دیتے ہیں۔ وہ مساجد کے کردار کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مساجد مسلم معاشرے کے اندر فعال کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر مساجد کو ان کے فعال کردار ادا کرنے سے روک دیا جائے تو مسلم معاشرہ سکڑ جائے گا، افراد و تفرید کا شکار ہو جائے گا اور اپنی افادیت کو بیٹھے گا۔ اسی لیے وہ آئے دن مساجد کے تعلق سے نت نئی سازشیں کرتے رہتے ہیں، شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، مساجد کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ یہ باطل کی اور یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع اول سے اللہ تعالیٰ نے مساجد کے تعلق سے پھر توبہ میں ہی ایک بات اور کہی ہے کہ مساجد کے آباد کار انتظام کار کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ وعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورۃ توبہ آیت 17-18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ خود اپنے نفسوں پر کفر کے گواہ ہیں، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، روز آخرت پر، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو امید ہے کہ وہ لوگ راہ یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مومن کی صفات بیان کی ہیں، مومن کی یہ مساجد کے انتظام کار کی جو صفات بیان کی ہیں،
کہ کون لوگ متولی یا کون لوگ ٹرسٹیز ہو سکتے ہیں اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کے لیے. ان کی 4 صفات بیان کی بنیادی طور پر. ایک اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنا، دوسرے اقامت صلاۃ، تیسرے ایتاء زکوٰۃ، اور چوتھے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا. ان صفات کو ایک رخ سے دیکھا جائے تو یہ ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ کا گھر رشد ہدایت، اسلامی تعلیم و تربیت کا مرکز ہوتا ہے. یہیں سے ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں. یہ شرک کے خلاف توحید کا مرکز ہے، مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہوتا ہے. اس لحاظ سے اس کے آباد کا صرف اور صرف اہل تقوی ہونا چاہیے. مساجد حالانکہ حالات اور معاملات اس کے برعکس ہیں، جس کے نتائج پورے معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں. آج جو ہماری مساجد ہیں، بالخصوص مسجد الحرام سے لے کر کے دنیا کی تمام مساجد اللہ ماشاء اللہ چند کو چھوڑ دیجیے، ان کے متولی اور ٹرسٹیز اللہ رب العزت سے زیادہ دوسروں سے ڈرتے ہیں. حکومت وقت باطل طاقتوں سے ان کی پیشانیوں پر شکر نہیں آنا چاہیے، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. نتیجے کے طور پر مساجد اپنے متولیوں اور ٹرسٹیوں کی وجہ سے اپنا فعال کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں، حالانکہ ہماری ملی زندگی اور اس کی بقا کی علامت ہوتی ہے. مساجد کی فعالیت کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر عبادت ایک بے جان رسم کے مانند ہو جاتی ہے، جس سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، انسانی زندگی کو متحرک نہیں کر سکتی. اور ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ بکثرت لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نمازوں سے جو حاصل ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے اقرار بھی کرتے ہیں اور باطل کی چاقی بھی کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے وہ اعلان بھی کرتے ہیں، نماز کے اندر کہتے ہیں کہ ہم سود نہیں کھائیں گے، لیکن باہر آ کر کے سود کی ملازمت بھی کرتے ہیں اور سود کا دفاع بھی کرتے ہیں. وہ نمازوں کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور باہر آ کر کے ان کی زندگیاں جو ہے فحاشی کی مراکز بن جاتی ہیں. جس کی وجہ ہے کہ ہم نے مساجد کو اور نماز کو کردار نہیں دیا جو کردار مساجد کا مطلوب. مساجد شہرہ بھی ہمارے لیے، ہماری اجتماعی زندگی کے لیے. اور صحیح بات ہے کہ موجودہ جو وبا ہے اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مساجد کے کردار سے ہم ناواقف ہیں. بصورت دیگر ہم مسجد کو کسی صورت میں بند نہیں کر سکتے. ہماری زندگی، ہماری عبادتوں کی لذتیں، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات سب چھین لیے گئے. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے تو باطل طاقتوں کی احما پر خوشی خوشی مساجد کو بند کر کے ہم قیام کی نیند سو رہے ہیں. ہم پرسکون ہیں. ہم اس بات پر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو دیگر عبادت گاہیں تو بھی تو بند ہیں، دیگر معاملات بھی بند ہیں. دوست اور ساتھ دنیا کی ساری عبادت گاہیں کچھ بھی بند ہو جائیں، مساجد نہیں بند ہو سکتی. نہیں بند کرنا چاہیے. وقتی طور پر کچھ چیزیں ہو سکتی، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم مساجد کی حیثیت سے واقف ہیں. ورنہ وبائیں پھیلتی تھیں کورونا اولا کے اندر بھی تو لوگ مساجد میں رجوع کرتے تھے. اور وبا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ سے اور قرب کا اظہار ہونا چاہیے، اور اجتماعی طور پر معافی اور دعا مانگنی چاہیے، اور اپنی زندگیوں کا تجزیہ کرنا چاہیے. غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کو کی درستگی کرنی چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے. نہ کہ ہم نے جہاں سے ہماری غلطیاں درست ہو سکتی تھیں، جہاں سے ہم رجوع ہو سکتے تھے، جہاں سے ہم ایک نئے حوصلے کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے، اجتماعی کاموں کو انجام دے سکتے تھے، ہم نے انہی مراکز کو بند کر دیا. ہم نے اللہ تعالیٰ کو اور مطلب جو ہے غیر و غضب کی دعوت دے دی. یہ المیہ ہے ہمارا، یہ ملی المیہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لیڈرشپ ہے مجموعی طور پر وہ ناواقف ہے اور غافل ہے. وہ نہ احتجاج کرتی، وہ جدوجہد کرتی، وہ اعلان کرتی. ٹھیک ہے، ہم تمام رعایتوں کو دیکھتے ہوئے، لیکن ہم مساجد کو کھولیں. ہر چیزیں کھل رہی ہیں، ہر جگہ عبادتیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ ہر کوئی کچھ کر رہا ہے. مساجد پر پابندی
اس کا المیہ صحیح بات یہ سب سے بڑا یہی ہے کہ جو ہم ڈیفیکٹ میں آئے وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بند ہونے کی وجہ سے. انہوں نے ان کے یہاں تو کوئی عقل و شعور ہی نہیں ہے. وہ تو مغرب جو کہتا ہے ان کو وہ کرتے ہیں. مغرب جو ان کو گائیڈ لائن دیتا ہے, امریکہ جو گائیڈ لائن دیتا ہے, اس کے مطابق ان کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کے اثرات پوری دنیا کے مسلمانوں پر پڑتے ہیں. مساجد شاعر اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی علامتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں. روئے زمین پر اللہ کی وحدانیت کا اظہار اور اقرار کا ذریعہ ہیں, جہاں اللہ رب العزت کے خالق کائنات ہونے کا اعلان ہوتا ہے. اور یہ عمل اب رہتی دنیا تک ہونا ہے. اس لیے اس کو تحفظ, اس کے تحفظ کا فریضہ بھی انہی لوگوں پر عائد ہوتا ہے جو مسجد کی آباد کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں پر. اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے, ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ چیز دلوں کے تقویٰ سے تعلق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام یہ دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے. اگر شاعر کا احترام ہمارے دلوں میں باقی نہیں ہے, ہم نہیں رکھتے, اس کا مطلب ہمارا دل تقوی سے خالی ہے, تو ہم لاکھ دعوے کریں. بیت اللہ اور حرم میں پھیلے ہوئے اثرات سب شاعر اللہ ہیں, کیونکہ شاعر کا تعلق ہمارے بنیادی عقائد سے. ضروری ہے کہ شاعر کا احترام پورے دل و دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ. مساجد, میناریں, خزانے یہ اسلامی تہذیب کی علامتیں ہیں, یہ ہمارے شاعر ہیں. اسی طرح دیگر تہذیبوں کی بھی اپنی اپنی علامتیں ہیں جن کا وہ مذہب احترام کرتی ہے, اس کا تحفظ کرتی ہے. ان علامتوں کی کیفیت اور ان کی حالت ہی کسی تہذیب کے عروج و زوال کی وضاحت کرتی ہے, جو زبان حال سے اپنی مغلوبیت, محکومیت یا پھر اپنے غلبے کا اعلان کرتی ہے. ان کی مرکزیت, ان کے تقدس اور تحفظ پر کوئی زندہ تہذیب سمجھوتا نہیں کرتی, کیونکہ اس کی زندگی کی شان و شوکت کی نشان ہوتی ہے. کسی تہذیب کی قدر و قیمت اس کی قدامت متعین نہیں کرتی, بلکہ اس کی رواں دواں زندگی سے ہوتی ہے. جو تہذیبیں اپنی قدر کھو بیٹھتی ہیں وہ یاد زندگی کے دور سے نکل کر قصے ماضی بن جاتی ہیں. ان کی علامتوں کو آثار قدیمہ اور میوزیم میں تلاش کیا جاتا ہے, وہاں پر ڈھونڈا جاتا ہے. فاتحوا یا اولی الابصار. زندوں کے شاعر اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ رواں دواں رہتے ہیں. زندہ تہذیبوں کی جگہ عجائب خانے نہیں ہوتے, اور نہ ہی زندہ علامتیں آثار قدیمہ قرار دی جا سکتی, کیونکہ ان کے ماننے والوں کے لیے احترام اور تحفظ حیثیت رکھتی ہے جس کو وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے. کوئی متحرک گروہ ان سے دستبردار ہو ہی نہیں سکتا, نہ ان کی بے حرمتی برداشت کر سکتا ہے. یہ ان کے ایمان کے منافی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. ایمان والو, اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرنا. اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو, ہم خاموشی سے بیٹھے ہوں, ہمارے دل نہیں کڑتے ہوں, اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. ہمارے ایمان کے منافی ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمان غالب ہوں اور ان کے علاقے کی تاریخ ساز مرکزی علامت آیا صوفیہ میوزیم میں تبدیل ہے؟ آج کی موجودہ آیا صوفیہ وہی عمارت ہے جسے 532 سے 537 میں شہنشاہ جسٹینن نے تعمیر کروایا تھا. اس نے اپنے عہد کا سب سے بڑا گرجا گھر تعمیر کیا تھا, اور یہ آیا صوفیہ تقریباً 1000 سال تک
دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھا۔ 1453 میں سلطان فاتح محمد دوم نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو اس کے بعد اس کو مسجد بنا لیا۔ اس مسجد کا نام اس نے مسجد آیا صوفیہ رکھا، نام تبدیل نہیں کیا، کیونکہ آیا صوفیہ کا نام ہولی وزڈم تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ 1616 تک یہ استنبول کی مرکزی مسجد تھی۔ پھر مسجد سلطان تعمیر ہوئی، جسے نیلی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس وقت کئی روایتیں ہیں، اس کی تحقیق لوگ کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ سلطان فاتح نے اس کو خرید لیا تھا اپنی ذاتی پیسوں سے اور اس کو وقف کر دیا تھا مسجد کے لیے۔ یورپ میں عام طور پر چرچوں کا بیچنا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ ہم اپنی مساجد کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے ایمان کے منافی ہیں، ہم اس کو بیچ نہیں سکتے، ہم اس کو منتقل نہیں کر سکتے۔ جس جگہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تو مسجد کی جگہ رہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت قرار پاتی ہے، انسانوں کی ملکیت نہیں ہوتی، تو اس کو بیچنے کا، اس کو خریدنے کا کوئی حق کسی کو نہیں ہوتا، اور جس نے مسجد تعمیر کی ہو یا جس نے حصہ لیا ہو۔ لیکن یہ عام طور پر گرجا گھر اور چرچوں کے تعلق سے ہے کہ وہ اپنی چرچوں کو اس کو بیچ دیتے تھے اگر وہ مناسب قیمت پاتے تھے یا بے آباد ہونے لگتے تھے۔ حملہ کیا قسطنطنیہ پر، کوئی قتل عام کی شہادت نہیں، لیکن جب فتح کیا تو مسجد آیا صوفیہ، اس کو آیا صوفیہ گرجا گھر تھا، اس کو مسجد میں تبدیل کیا، مرکزی عمارت تھی۔ ان کی طاقت کا، قوت کا جو ہے یہ مظہر تھا، اس مظہر کو اس نے پکڑا۔ دیگر ساری چرچیں اور عبادت گاہوں کو اس نے چھوڑ دیا، اگر منہدم کرنا ہوتا سارے کو تبدیل کر دیتا۔ اور یہ شرم بھی آپ کو معلوم ہے، یہ چیز ہے کہ اگر کوئی فاتح ہے، کوئی بزور قوت فتح کرتا ہے تو پھر اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو ان معبد خانوں کو، ان جگہوں کو چھوڑ دے یا اپنے تصرف میں لے لے۔ یہ حالات کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ دمشق کی مسجد امی بھی عیسائیوں کی گرجا گھر تھا، مسلمانوں نے اس کو مطلب پر تعمیر کیا، بعد میں عیسائیوں نے اس کو دے دیا۔ فلسطین کا جب فتح ہوا تو معاہدے سے فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے تو اس وقت فلسطین کا جو وہاں پر ذمہ دار تھا اس سے معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت ساری چیزوں کو برقرار رکھا گیا۔ اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نماز ادا کرنے سے منع کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بعد میں اس کو مسجد بنا۔ لیکن جو چیزیں بدور قوت فتح ہوتی ہیں اس کے تعلق سے علماء کا دو خیال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو تصرف میں لایا جا سکتا ہے ان جگہوں کو، سلطان چاہے تو یا فاتحین چاہیں، اور دوسرا یہ کہ نہیں ان کے مساجد اور ان کے معبد خانے، ان کے گرجا گھر، ان کو انہی حال پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ اختیار، یہ شریعت کے اندر دونوں چیز آرا ملتی ہیں۔ البتہ پہلے کا جو قانون تھا، جو عام طور پر جنگی قوانین تھے، کہ اگر معاہدے کے ذریعے کوئی جگہ فتح نہیں ہوتی اور بدور قوت فتح ہوتی ہے تو لوگ اپنے تصرف میں جاتے ہیں۔ میں بھی آگے بتاؤں گا کہ کس طرح سے عیسائی دنیا نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، لیکن بہرحال اس کو انہوں نے چرچ سے مسجد میں تبدیل کیا۔ اب ایک یہ کہ صرف ایک اس مسجد اس ایک چرچ کے بارے میں آتا ہے، باقی کسی کے بارے میں نہیں۔ عام طور پر مسلم سلاطین نے جو علاقے فتح کیے ہیں اپنے معاہدوں کا بھی پاس لحاظ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ظلم زیادتی انہوں نے کبھی نہیں کی۔ شاذ و نادر کہیں ایسا ملتا ہے، شاذ و نادر کا دکھ کا واقعہ، ورنہ انہوں نے معقول رویہ اپنایا ہے۔ تاریخی ایسی مثال نہیں دے سکتی، اور جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے، جو بعد میں حقائق سے سامنے آئیں۔ مسلمانوں نے اپنے معاہدے کا پاس لحاظ کیا۔ یہ فلسطین جب فتح ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امن کا پروانہ لکھ کر کے دیا تھا، تمام لوگ امن کرتے تھے۔ عیسائیوں نے فلسطین کو فتح کیا، معاہدہ ہوا تھا کہ تمام چیزیں باقی رکھی جائیں گی، مسلمانوں کے جان مال کا تحفظ کیا جائے گا، لیکن جب قبضہ کیا انہوں نے اس معاہدے کو اپنے پیروں تلے عیسائیوں نے روک دیا اور مسلمانوں کا وہ قتل عام کیا ہے کہ تاریخ اس کی گواہ، تحقیق کر دیا باوجود معاہدے کے۔ لیکن یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں۔ یہ بڑا فرق ہے جس کو ہمارے لوگ سیکولر اور لبرل اور دوسرے لوگ جو اسلام دشمنی میں آگے وہ محسوس نہیں کرتے۔
بہرحال یہ 1616 تک استنبول کی مرکزی مسجد تھی. 1931 میں بازنطین انسٹیٹیوٹ آف امریکہ کے بانی تھامس وائٹ مور نے استنبول کا سفر کیا اور مصطفیٰ کمال سے اجازت حاصل کی کہ آیا صوفیہ کی دیواروں سے پلاسٹر اکھڑوا دیا جائے. ایک چیز اور ہے، ہمارے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ بعض علماء کی طرف سے اور بعض ایکٹیوسٹ جو ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ، ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے بھائی کہ نمازیں کیسی ہوتی رہی 500 ساڑھے 500 سال تک وہاں پر، جبکہ وہاں پر تصاویر تھی. صحیح بات ہے کہ ہم اہل ایمان سے اور جو مسلمان تھے ان سے توقع نہیں کر سکتے، اور اس بات کے تاریخی شواہد ہیں، موجود ہیں. علماء نے فتویٰ اس زمانے میں دیا تھا مساجد کے لیے، تو کیسے وہ لوگ برداشت کرتے؟ تو اس پر باقاعدہ پلاسٹر کروایا گیا تھا، اس کو رنگ و روغن کیا گیا، اس کے ذریعے چھپا دیا گیا تاکہ مرکزی عمارت کے اندر کوئی مطلب جو ہے تبدیلی نہ ہو. اور اس کے ارد گرد انہوں نے مینار تعمیر کیے، محرابیں تعمیر کی، دیگر اور تعمیرات کی، لیکن اس کو پلاسٹر سے انہوں نے ڈھانپ دیا اور رنگ و روغن کر دیا تھا تاکہ تصاویر نظر نہیں آئیں. 1931 کے اندر جو میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بازنطین انسٹیٹیوٹ آف امریکہ کے بانی تھامس وائٹ مور نے استنبول کا سفر کیا اور مصطفیٰ کمال سے اجازت حاصل کی کہ آیا صوفیہ کی دیواروں سے پلاسٹر اکھڑوا دیا جائے تاکہ گرجا گھر کی منقش دیواروں سے دیواریں پھر سے نمایاں ہو جائیں. جو تصاویر گرجا گھر کی دیواروں پر بنی ہوئی ہیں وہ پھر سے نمایاں ہو جائیں اور اسے ایک مسجد سے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا جائے. 1972 میں آگیا صوفیہ ہسٹری آف کنسٹنٹین پول ایک کتاب سامنے آئی تھی، اس میں مصنف نے وائٹ مور کا یہ اقتباس نقل کیا ہے، کوٹ کیا ہے کہ سانتا صوفیہ اس دن تک ایک مسجد تھی جب میری مصطفیٰ کمال سے بات ہوئی، مگر اگلی صبح جب میں مسجد پہنچا تو اس کے دروازے پر مصطفیٰ کمال نے اپنے ہاتھوں سے لکھ رکھا تھا کہ عجائب گھر مرمت کے لیے بند ہے، اور پھر یونیسکو نے جھٹ پر اسے ورلڈ ثقافتی میراث بنا دیا. اور اس کے 1934 میں وہ میوزیم کے لیے ساری تبدیلیاں کر کے، کھڑوا کر کے، پلاسٹر اور ساری چیزیں کر کے، اور اس کو جو ہے میوزیم کے لیے کھول دیا گیا. مغرب اور اسلام دشمن طاقتوں کو گرجا گھر سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں پریشانی صرف اس بات سے ہے کہ کہیں کوئی اسلامی علامت نہ زندہ ہو جائے، اسلامی شاعر نہ زندہ ہو جائے. آج آیا صوفیہ کا آیا ہوا ہے، کل مسجد اقصیٰ کا آیا ہو سکتا ہے، پھر مسجد قرطبہ کا بھی آیا ہو سکتا ہے، اور آیا کا یہ سلسلہ دراز ہوتے ہوئے اسلامی تہذیب اور تمدن کے ساتھ ساتھ اسلامی خلافت کا بھی ہو سکتا ہے، جس کا مغرب اور اس کے ہماری قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. ساری مخالفت صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ یہ آیا صوفیہ کی بحالی کی مسلمانوں کے جذبات کو مطلب جو برانگیختہ نہ کر دے، کہ مسلمان کے مورال کو بڑھا نہ دے، یہ مسلمان مساجد کے احیا کے لیے مطلب آگے نہ بڑھنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلافت کی احیا کے لیے. ورنہ کلیسا تو اس مقدمے میں کہیں فریق بھی نہیں تھا، اس نے کہیں کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا تھا مقدمے کے اندر کہ میں بھی ایک فریق ہوں. یہ تو حکومت کا جو ثقافتی ورثہ تھا، عجائب گھر اور آیا صوفیہ کا جو ٹرسٹ تھا، اس کے مابین تھا. انہوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا کہ ہماری زمین پر زبردستی قبضہ کیا ہے، غلط طریقے سے کیا ہے، یہ باقاعدہ ٹرسٹ کے حوالے کیا گیا تھا اور اس پر فیصلہ دیا گیا. چنانچہ ہائر کورٹ نے، وہاں کی اعلیٰ اتھارٹی ہے، اس نے بغور اس کو سنا، دلائل دیکھے، سب کچھ، اس کے بعد فیصلہ کیا. یہ ٹائٹل سوٹ کا معاملہ تھا، ملکیت کا معاملہ تھا، اس پر اس نے فیصلہ کیا یہ آپ کی ملکیت ہے. آیا صوفیہ مسجد میں کا جو ٹرسٹ ہے اس کی ملکیت ہے، اس کو دے دیا. یقیناً اس میں حکومت کی اس میں دلچسپی دی، حکومت نے اس کے تعلق سے مطلب جو ہے رائے قائم کی، اس میں اس کا ہاتھ ہے، لیکن فیصلے جو ہے عدالت نے کیے. یہ ہمارے یہاں بعض لوگ اس کو فیصلے کو، اس عدالتی فیصلے کو یہاں کے عدالتی فیصلے کے تناظر میں دیکھتے ہیں. یہاں کا عدالتی فیصلہ ایک دم الگ ہے. یہاں تو مسلمان فریق زبردستی تالے رکھوائے گئے، نماز ہوتی تھی اس وقت تک. وہاں ایک میوزیم تک کوئی چرچ کو تبدیل ہم نے نہیں کیا، بلکہ ایک مسجد کا آیا ہے، مسجد جو میوزیم کے اندر تبدیل کر دی گئی تھی، اس مسجد کی بحالی کی گئی. یہاں پر مطلب جو ہے ہماری مسجد تھی جہاں نمازیں ہوتی تھیں، اس مسجد کو شرک کے اڈے میں تبدیل کر دیا گیا. اس کی ہماری لڑائی تھی کہ ہماری بحالی کی جائے.
टाइटल सूट का केस था और अदालत ने अजीब व गरीब फैसला दिया, इत्तेफाक पर मबनी फैसला दिया, हकायक पर मबनी कोई फैसला नहीं दिया। बाइस अदालतें हैं। हम उस पर शायद मतलब जो ये सोचते हैं कि शायद वहाँ की अदालत में भी ऐसा किया होगा, लेकिन जो कुछ सामने आ रहा है उसकी कोई तौजीह नहीं है, कोई मुमासलत नहीं है इस और उस फैसले के अंदर। कुफ्फार की आखिर मसाजिद से दुश्मनी इतनी क्यों है? देखिए, जंग बदर में कुफ्फार और मुशरिकीन को सदा देने की एक वजह ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई है कि ये लोग मस्जिद हराम की वीरानी के दर पे थे। सूरह अनफाल के अंदर आयत नंबर 34 में वमा लहुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुम अल्लाहु व हुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाहु इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। अब क्यों ना वो उन पर अजाब नाजिल कर दे जबकि वो मस्जिद हराम का रास्ता रोक रहे हैं। हालांकि वो इस मस्जिद के जायज़ मुतवल्ली नहीं है, उसके जायज़ मुतवल्ली तो सिर्फ अहले तक़वा ही हो सकते हैं, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। अल्लाह ताला ने एक वजह बताई है जंग बदर मुशरिकीन और कुफ़ार को सजा देने की, मस्जिद हराम के वीरानी के दर पे है। कुफ़ार मुशरिकीन की हमेशा यही सोच रही है कि इस्लाम या मुसलमानों को ख़त्म करने का तरीका ये है कि उनकी मसाजिद को बेआबाद और वीरान कर दिया जाए, या उन्हें ताले लगा दिए जाएं, या मिसमार कर दिया जाए, और या उसको शिर्क के अड्डों में तब्दील कर दिया जाए। चुनांचे जब कभी कुफ़ार मुशरिकीन ने इस्लामी इलाकों पर कब्जा किया, सबसे पहले वहाँ की मसाजिद को ताले लगा दिए, उन्हें मिसमार कर दिया, या फिर शिर्क के अड्डों में तब्दील कर दिया। 1492 ईस्वी में ये मस्जिद आया सोफिया से चंद साल कबल का वाक़या है। 1452 और 53 उधर फतह हुआ है कुस्तुंतनिया। ये 1492 में ये जब ईसाइयों ने फतह किया था गरनाता को, फर्डिनेंड ने जब गरनाता पर कब्जा किया तो फरीकैन में जो माहिदा हुआ था, तय पाया था, उसमें एक शर्त ये भी थी कि मुसलमानों के मसाजिद और औकात बदस्तूर कायम रहेंगे। लेकिन कब्जा करने के बाद ईसाइयों ने माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम किया, बल्कि मुसलमानों की 700 मसाजिद और मदारिस को बंद कर दिया। अब्दुल रहमान अव्वल की तामीर करदा अज़ीमुश्शान मस्जिद को गिरजाघर में तब्दील कर दिया। दिसंबर 2006 में स्पेन के मुसलमानों ने पोप बेनिडिक्ट से अपील की कि उन्हें मस्जिद क़ुर्तबा में इबादत की इजाज़त दी जाए। स्पेन के इस्लामिक बोर्ड ने पोप के नाम खत में लिखा कि स्पेन के कलीसिया ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उसी दिसंबर 2006 में हस्पानवी कैथोलिक चर्च ने मुसलमानों को जामा मस्जिद क़ुर्तबा में नमाज की इजाज़त देने से इनकार करते हुए कहा, हम इस इबादत गाह में मुश्तरका इबादत के लिए दीगर मदाहिब से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। और शिकायत की पोप ने यह मगरिब का दौरान है कि मुआहदे से वो फतह होता है। उस मुआहदे के एक शर्त है कि आपकी मसाजिद, आपके मदारिस, आपके औकाफ में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी की आज तो कोई इस पर बोलने वाला नहीं। आप आया सोफिया बोलते, मस्जिद क़ुर्तबा में सबसे पहले बोलिए कि तुम इसको बहाली करो। ये बदौर क़ुव्वत ज़बरदस्ती ली गई है। 1918 में रूस ने कज़ाकिस्तान पर कब्जा किया तो तमाम मसाजिद और मदारिस मुनज़्ज़म कर दिए। 1920 में सोशलिस्ट इन्क़लाब के बाद तुर्कमानिस्तान में 3850 मसाजिद में ताले लगाए गए। आज़रबाईजान में 5000 मसाजिद में ताले लगाए गए। उज़्बेकिस्तान में 3000 मसाजिद के अंदर ताले लगा दिए गए। कम्युनिस्ट इन्क़लाब के बाद बल्गारिया में 1200 मसाजिद थी जिन्हें या तो गिरजाघर, गोदामों या अजायब घरों में तब्दील कर दिया गया। 1946 में यूगोस्लाविया में कम्युनिस्ट इन्क़लाब के बाद जब वहाँ पर कम्युनिस्ट इन्क़लाब आया तो उसके बाद 1700 से ज़ायद मसाजिद और मदारिस मिसमार कर दिए गए। बेलग्राद जो सर्बिया का दारुल हुकूमत है और जिस जगह आज उनकी असम्बली वाक़ है,
وہاں بلغراض کی سب سے بڑی جامع مسجد تھی، خوبصورت ترین تھی، ختم کر دیا، نام و نشان نہیں آتی۔ 1992 میں بوسنیا میں سربوں کے مظالم کے دوران ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ تو دیکھا ہے، 1645 مساجد کو تباہ کیا گیا، اور جو قتل عام ہوا تو وہ ایک الگ ہے۔ 1967 میں البانیہ کی حکومت نے دارالحکومت کے عظیم الشان جامع مسجد سلطان صلاح الدین سمیت ملک کی 9000 مساجد کو مسمار کیا، یا لائبریری یا گھروں میں تبدیل کر دیا۔ 1945 سے 1991 تک بدھ مت کے پیروکاروں نے برما کے اندر 1975 مساجد اور مدارس کو بند کر دیا، اور جو حال میں بھی جو واقعات رونما وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ 1997 میں چین کے شہر سنکیانگ میں 100 مساجد کو شہید کیا گیا، دوسرے علاقے اس کے علاوہ ہیں جہاں مساجد کو شہید کیا گیا اور بند کیا گیا، اور ابھی ایک اور مسلمانوں کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ الگ ہے۔ 1948 میں اسرائیلی حکومت نے اب تک 1200 مساجد کو شہید کیا ہے فلسطین کے اندر، 1200 مساجد ہیں۔ باقی مساجد کی حرمت کس طرح پامال ہو رہی ہے اس کا اندازہ حیفا سے نکلنے والے ایک عبرانی اخبار کے ذریعے آپ لگا سکتے ہیں کہ اس نے جو خبر شائع کی تھی کہ شہر حیفا میں شاہراہ آزادی پر واقع جامع مسجد کو اسرائیلی طوائفوں نے گناہ کا اڈا بنا دیا ہے، جہاں رات کے اندھیروں میں وہ گاہکوں کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ یہ ہماری مساجد کیا ہے؟ اور ابھی پھر سوشل میڈیا پہ جو تصاویر آئی ہیں جس میں وہ بار ہے، شراب کے اڈے بنا دیے اسرائیل نے، وہ سب اپنی جگہ مساجد تھی۔ بس ہندوستان کے اندر 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید کر دی گئی، اور ابھی نومبر ابھی جو فیصلہ آیا 2019 کے اندر کورٹ نے فیصلہ ہی مندر کے حق میں سنا دیا گیا، دلائل اور شواہد سب بابری مسجد کے حق میں تھے۔ خود دہلی کے اندر ایک بڑی تعداد مسجدوں کی ایسی ہے جس کو آثار قدیمہ قرار دے کر کے بند کر دیا گیا مسلمانوں سے، اور بہت ساری مساجد ایسی جن کو رائج گاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور ابھی بھی کچھ دن پہلے ہی جسٹ تلنگانہ کے اندر 2 مسجد کو شہید کیا گیا سیکریٹریٹ کے اندر، جبکہ وہ سرکاری مسلمانوں کے ذریعے بنی تھی، مسلمان اس میں شامل ہیں۔ پھر بھی یہ مختصر ہے، بہت مختصر صورتحال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور ان کے شاعر کے ساتھ کس طرح بے حرمتی اس کی ویرانی کے یہ اسلام دشمن طاقتیں درپے ہیں۔ کیوں درپے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن وہ سمجھتے ہیں مسجد کے فعال کردار کو، وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد ان کی مطلب جو ہے شاعرہ ہے، وہ سمجھتے ہیں مسجد ان کی اجتماعیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے ذریعے سے ان کو طاقت اور قوت ملتی ہے، مسجد کے ذریعے سے اتحاد کا پیغام عام ہوتا ہے، مساجد کے اندر مسلمان ملتے ہیں، خطبات جمعہ کے ذریعے، خطبات عیدین کے ذریعے ان کو مطلب رہنمائی ملتی ہے، جانتے ہیں، اسی لیے اس کے پر کاٹتے ہیں، اس کے فعال کردار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہیں تو پھر اس کی بے حرمتی اور ویرانی بھی کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں ان کے سامنے۔ مسلمانوں نے جنگوں میں صحیح بات ہے کہ ہمیشہ معاہدوں کا پابندی کیا، ہمیشہ۔ آج بھی یہ لوگ بزور قوت جو فتح ہونے والے ہیں مسلمانوں کے جو بھی علاقے رہے ہیں اس صورتحال کے اندر، انہوں نے کبھی مطلب اس نے کیا سوائے چند استثنائی صورتحال کے کہ وہ جنگی اڈے رہے ہوں، وہاں سے جنگی احکامات نازل ہوتے رہے ہوں، جہاں سے وہاں سے جاسوسی کی جاتی ہے، وہ اڈے ایسے بن گئے ہوں مناظر کے یا چرچ کے، گرجا گھر کے، کہ جس کے ذریعے سے اسلام دشمن طاقت اس کو استعمال کرتی ہے، یا پھر اس کو مسمار کیا گیا اور یا پھر مطلب جو ہے ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور اس کی واضح مثال ایسا نہیں مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ملتی ہے، جب آپ نے مسجد زرار کو باقاعدہ ڈھایا کہ مسجد زرار سازش کا اڈا بن گئی تھی، وہ اس لیے تھی کہ یہاں سے بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کی جائے۔ تو اگر کوئی مسجد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سازش کا اڈا بن جائے، اس مقصد کے لیے تعمیر کی جائے کہ سازش کا اڈا بن جائے گی، تو پھر مسجد نہیں رہتی، اس کو ڈھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں کیا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فیہا خرابہا، سورہ بقرہ آیت 61۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روک دے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب سے صورتحال جو ہے آپ کے سامنے میں کہ کس طرح سے دوہرا میں آ رہے ہیں۔ ایک طرف مسلم سلاطین نے مسلمانوں کی اس طرح سے
معاہدے کا پاس لحاظ کیا، خواہ فلسطین ہو، دمشق ہو، شام ہو، عراق ہو، یا خود استنبول وغیرہ ہو، قسطنطنیہ وغیرہ کے علاقے ہوں، یا ہندوستان کے علاقے ہوں. اور دوسری طرف انہوں نے جب ان کو غلبہ و تسلط ملا تو انہوں نے کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا، مسلمانوں کی مساجد اور مدارس کے ساتھ کیا کچھ کیا. یہ صورتحال مطلب کہ ایک ہلکی سے کافی کی گئی. ہم کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ باطل کا جو پروپیگنڈا کس لیے، ترکی کو آج جو سزا دی ہے کس لیے. اسلام کے آیا کا کچھ کوشش کر رہا ہے، کچھ جدوجہد کر. باطل کو خوف ہے، خوف صرف بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر پلٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حیا کی کوشش میں آگے نکل جائے، دوسرے لوگ اس کو اچک لیں. اسلامی انقلاب، جو لوگ انقلابی ہیں، جو لوگ بنیاد پرست ہیں، جو لوگ بہترین ہیں، وہ لوگ آگے بڑھ جائیں. مغرب کو اس سے تشویش ہے، امریکہ، رشیا، ہر ایک کو تشویش ہے. یہاں رشیا نے جو کہ کمیونسٹ ہے، ملید ملک ہے، اس نے اعلان کیا کہ ہم ویسا آیا صوفیہ کی طرح مطلب اپنے یہاں چرچ کلیسا بنائیں گے. بتائیے، ایک کمیونسٹ ملک ہے جس کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مساجد کو مطلب جو منظم کیا. 8,000 ارب ڈالر جو ہے انہوں نے سرمایہ نکال لیا ٹرکی سے، آیا صوفیہ مسجد بننے کے بعد. ہمارے مسلم مالک بھی ان لوگوں کی بولی بول رہے ہیں جو اسلام دشمن طاقت ہیں. حالانکہ ان کو یہ بات کہنا چاہیے، اگر کہیں غلطی ہوئی تو اس کی اسلام کر سکتے ہیں، تاریخ کا باب ہے. لیکن سب سے پہلے تو ان مساجد کو بحال کرو. ظالم تم ہو، تمہارے دوہرے میں آئے، ہم نے ظلم نہیں کیا. تم ظالم ہو، تم نے مسجد قرطبہ کو مطلب جو ہے چرچ میں تبدیل کر دیا ہے، تم نے مساجدوں کو منظم کیا ہے. اور ایک نہیں، نہ جانے کتنے یورپین کنٹریز کے اندر مساجد ہیں جن کو آپ نے مسمار کیا ہے، عجائب خانوں میں تبدیل کیا، یا گھروں میں تبدیل کر دیا، یا استبل خانوں میں تبدیل کیا، یا نائٹ کلبوں کے اندر اور ریسٹورنٹ کے اندر تبدیل کیا. ہم ان کی بحالی کی مانگ کرتے ہیں. انصاف کا تقاضا یہ. قرآن تو صاف کہتا ہے، اور عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہم دشمنوں کی بولی بول رہے ہیں. کہ میں ایک واقعہ بیان بھی کرتا ہوں، اس سے حالانکہ اس سے ہم نتائج اخذ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے، کس طرح سے ہم دشمن طاقتوں کو جواب دینا چاہیے. 2 واقعات ایسے ہیں سیرت کے اندر ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کیا اور قرآن کی آیت نازل کی. ایک تو ماہ رام میں لڑنے کے حوالے سے ان کا جناب یہ ماہ رام میں کیسے مسلمانوں نے دیکھ کے حملہ کر دیا اور ایسا کیا، اس کی اپنی تاریخ ہے پوری. اور یہ تو فساد پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مطلب قرآن کی آیت نازل کی کہ تم سے ماہ حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں. کہو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے، اللہ کے راہ میں روکنا، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے فتنہ قتل سے بڑھ کر. فتنے پھیلاتے ہیں قتل سے بڑھ کر کے. اگر انہوں نے قتل کیا تو یہ غلط ہوا کام. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے گریبان کے اندر کیا؟ تو اپنے جا کر کے دیکھیں. بنو نذیر کا جب آپ نے محاصرہ کیا تو اس وقت چند ہرے بھرے داخل ہوا، کٹوا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کھجور کے درخت مانے تھے اور اس کو کاٹ کر آپ نے الگ آگ لگا دی. محاصرے کے اندر روڑا بن رہے تھے. بنو نذیر کو سپلائی ہو سکتی تھی، ترسیل ہو سکتی تھی. چنانچہ مشرکین مکہ نے، منافقین مدینہ نے، سب نے یہ پروپیگنڈا کر دیا، ارے بھائی یہ تو ہرے بھرے درخت. عام جنگی حالات کے اندر جو اصول ہے کہ ہرے بھرے درختوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے، ان کو کاٹا نہیں جائے گا، عورتوں بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، کھیت کھلیانوں کو مطلب جو ہے ویران نہیں کیا جائے گا. لیکن استثنائی صورت ہو سکتی ہے جس میں عورت کو بھی قتل کیا تو کیا گیا ہے. استثنائی صورت کے اندر، یہ استثنائی صورت تھی، پروپیگنڈا کیا گیا کہ ارے جناب یہ کیا، تو فساد پھیلا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا. اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آگے بڑھ کر کے. تو میرے دوستوں، ساتھیوں، ہمیں مطمئن ہونا چاہیے. ہمیں اتنا، جب تک کوئی شواہد اور جب تک کوئی باقاعدہ دلیل نہ ہو کہ یہ واقعتاً اسلام کے خلاف یہ عمل تھا، قرآن و سنت کے خلاف یہ عمل تھا، اس کے یہ شواہد ہیں، اس کے یہ گواہ ہیں، تب تک ہم کو اپنے مسلم سلاطین سے، اپنے جو مسلم کمانڈر سے ہیں، ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے.
کہ وہ غلط کام نہیں کریں گے، وہ ایسے کام نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی واضح اور بیان ثبوت نہ ہو۔ خالی پروپیگنڈے کے ذریعے سے، آپ بھی ان کے ذریعے سے آ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اپنے صفوں کے اندر انتشار برپا کرنا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو غیظ و غضب دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کی آیا کی کوشش کر رہے ہیں، باوجود ان کے ان کے اندر خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کمیوں اور خامیوں کو دور کرے، ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اس کے اندر خیر و برکت دے، تاکہ ہم بھی آگے بڑھ کر کے مسجد کی احیا کا کام کر سکیں۔ ہماری وہ مساجد جو میوزیم میں تبدیل کر دی گئی، شرک کے اڈے بن گئے ہیں، یا پھر رہائش گاہوں میں تبدیل کر دی گئی، یا آثار قدیمہ قرار دی گئی، یہ ہماری علامتیں ہیں۔ اور اگر ہم زندہ ہیں اور زندہ تہذیب کے ساتھ ہیں تو زندوں کی تہذیب اور زندوں کی علامتیں، آثار قدیمہ اور عجائب گھر ان کی جگہ نہیں ہوتے، ان کی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں لوگ بستے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، وہ متحرک ہوتی ہیں۔ وہ یہ نہیں اعلان کرتے کہ دیکھو ہمیں آ کے دیدہ عبرت کی ذات ہے، کہ یہ کبھی ہم آباد تھے، کبھی ہمارے یہاں سے قافلے نکلتے تھے۔ یہ ہماری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اپنے نظریات کو تبدیل کریں، اسلامی کے اندر مساجد کا کیا رول ہے، مساجد کے کیا احکامات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ صحیح بات کی باطل طاقتیں، ان کے پروپیگنڈے ایسے ہیں کہ چاہے وبا ہو یا پھر آیا صوفیہ کا معاملہ ہو، اس کے بہت جلدی ہم اسیر ہو جاتے ہیں، اور اس اسیری کے نتیجے میں ہمارے فیصلے غلط ہوتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله۔